الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الله تعالى قال واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا وقال في موضع آخر وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز طلبہ اور دینی بھائیوں، حج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور حرمین کی طرف حاجیوں کے قافلے رواں دواں ہیں۔ بات جب حج کی آتی ہے تو دو تین باتیں ذہن میں گردش کرنے لگتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حج میں جو چیزیں ادا کی جاتی ہیں اور حج کے لیے انسان جہاں جاتا ہے ان جگہوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ وابستہ ہے۔ جب ہماری نظر کعبے پر پڑتی ہے تو ہمیں وہ آیت یاد آ جاتی ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ کہ یہی وہ خانہ کعبہ ہے جس کی تعمیر حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی۔ جب ہم خانہ کعبہ کے طواف کے بعد صفا اور مروہ کی سعی کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ یہی صفا اور مروہ ہے جس پر حضرت حاجرہ علیہ السلام بار بار دوڑ رہی تھی کہ میرے بچے کو پانی مل جائے۔ جب آپ آب زمزم پئیں گے اور پہلے تو زمزم کا کنواں آپ دیکھ سکتے تھے، لیکن تقریباً ادھر 16-17 سال پہلے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ کنویں کو اس طرح گھیر دیا گیا ہے اور بند کر دیا گیا ہے کہ عام آدمی وہاں نہیں جا سکتا ہے۔ 2002 میں عمرے کے لیے گیا تھا تو میں نے وہ کنواں دیکھا تھا، لیکن بعد میں جب 2017 یا 18 میں دوبارہ جانا ہوا اور میں نے اس کنویں کے بارے میں دریافت کیا تو وہاں پر جو لوگ کام کر رہے تھے انہوں نے بتایا کہ عام آدمی نہیں جا سکتا ہے، وہاں خاص افراد ہی جا سکتے ہیں۔ تو جب زمزم کا کنواں اگر آپ دیکھیں یا آب زمزم جب پئیں گے تو آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد آئے گی کہ پانی کے لیے جب وہ تڑپ رہے تھے اور ایڑیاں رگڑ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ پیدا کیا جسے ہم بیر زمزم کہتے ہیں اور جس کے پانی کو ہم اور آپ آب زمزم کہتے ہیں کہ زمزم کا پانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ ذہن و دماغ میں گردش کرنے لگتی ہے۔ اسی طرح جب آپ جائیں گے اور حج کے دوران جب کنکریاں ماریں گے تو آپ کو وہ تاریخ یاد آ جائے گی کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کے لیے لے جا رہے تھے تو شیطان نے یہیں بہکایا تھا، اور اسی کی یاد میں کہا جائے وہاں پر کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ جب قربانی آپ اپنے ہاتھوں سے کریں یا آپ کو اطلاع ملے کہ آپ کی قربانی کی جا چکی ہے یا کی جا رہی ہے، یا آپ قربانی کا جانور خریدیں گے کہ ہمیں بقرعید میں اسے ذبح کرنا ہے، تو آپ کو حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی یاد آ جائے گی۔ اگر آپ کے ذہن و دماغ میں ان واقعات کا استحضار ہے تو واقعات زیادہ تیزی کے ساتھ گردش کریں گے، اور اگر استحضار نہیں ہے تو اشارات ملیں گے۔ تو حج کا جب جب موقع آتا ہے
حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی فیملی کی یاد آتی ہے۔ اسی طرح حج کا جب جب موقع آتا ہے تو اس بات کی یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے 5 ارکان بتائے ہیں۔ ان 5 ارکان میں سے ایک رکن حج بھی ہے۔ اسی طرح جب جب حج کا موقع آتا ہے تو ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ میں جو باتیں گردش کرتی ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آخر حج کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ حج کرنے پر کیا انعامات سے نوازتے ہیں، کون سے انعامات دیتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ذہن و دماغ میں گردش کرتے ہیں۔ یقیناً تمام باتوں کا جواب تو اس مختصر سے وقت میں نہیں دیا جا سکتا۔ میں فی الحال آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے متعلق چند باتیں پیش کرنا چاہوں گا کہ آخر سیرت ابراہیمی ہمیں کیا بتاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے واقعہ بیان کرنا اور واقعے کو سن لینا، اور ایک ہوتا ہے واقعہ بیان کرنا، سننا اور اس سے نتائج اخذ کرنا کہ اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو کون سے پیغامات ملتے ہیں۔ قرآن کریم میں جتنے واقعات ہیں، خواہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہو یا دیگر انبیاء کرام کے واقعات ہوں یا دیگر اشخاص کے واقعات ہوں، ان واقعات کو پیش کرنے اور بتانے کا مقصد یہ کہ ہم ان واقعات سے نصیحت حاصل کریں، ہمیں عبرت حاصل کریں، ہم ان واقعات سے سبق حاصل کریں اور پھر اپنی زندگی میں اسے عملی جامہ پہنائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن کریم میں 25 سورتوں میں 63 جگہ پر تذکر آیا ہے، 1-2 جگہ نہیں، 25 سورتوں میں 63 جگہوں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکر آیا ہے، اور 13ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے مستقل ایک سورت سورہ ابراہیم کے نام سے نازل کی ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ جن کا تذکرہ ایک کتاب میں 63 جگہوں پہ آئے، 25 سورتوں میں آئے اور ایک سورت ان کے نام سے موسوم ہو تو یقیناً شخصیت بڑی ہوگی اور ان کی زندگی میں مختلف پیغامات ہمارے اور آپ کے لیے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم انبیاء کرام میں سے، اور جو جتنا بڑا ہوتا ہے یاد رکھیے گا اس کی آزمائش اور اس کا امتحان اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا مقرب جو جتنا ہوتا ہے وہ اتنا ہی مزے میں رہتا ہے اور مستیوں میں رہتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کا مقرب جو جتنا زیادہ ہوتا ہے، اللہ کا امتحان، اللہ کی آزمائش، اللہ کی طرف سے جانچنا پرکھنا تاکہ لوگ جان لیں، سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سب سے زیادہ جو آزمائش ہوتی ہے وہ انبیاء کرام کی ہوتی ہے، اور پھر انبیاء کرام کے قریب جو لوگ ہوتے ہیں اسی انداز میں ان کی آزمائش ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ میں یہ بات کہی گئی ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے مختلف انداز میں آزمایا، مختلف انداز میں امتحان لیا، مختلف انداز میں انہیں جانچا اور پرکھا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام امتحان میں کامیاب ہو گئے، انہوں نے تمام باتوں کو پورا کر دکھایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ذرا ابراہیم کا تذکرہ تو کتاب میں دیکھو، پڑھو، جانو، سمجھو، وہ سچے پکے نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اعزاز حاصل ہے جو اعزاز کسی کو بھی نہیں ہے۔ کون سا اعزاز؟ دنیا کے جو ابھی 3 بڑے مذاہب ہیں یا مشہور مذاہب ہیں جنہیں ادیان سماوی کہا جاتا ہے، ادیان سماوی یعنی جس دین کا آسمان سے نازل ہونا یقینی ہے، ان میں ایک اسلام ہے،
ایک عیسائیت ہے اور ایک یہودیت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اسلام کے آنے کے بعد عیسائیت ہو، یہودیت ہو یا کوئی بھی دین ہو، اسلام کے آنے کے بعد تمام ادیان منسوخ ہو چکے ہیں۔ اب اگر قیامت تک سکہ چلے گا تو صرف اسلام کا سکہ چلے گا۔ اسلام کے آنے کے بعد کوئی دین اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو آدمی اسلام کے علاوہ کسی اور دین دھرم کو مانتا ہے تو انسان اللہ کے نزدیک اس کا دین کوئی قابل قبول نہیں ہے، اللہ اس دین کو قبول نہیں کرے گا، اور ایسا انسان آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ادیان سماوی جو 3 ادیان ہیں، تینوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیغمبر ہونے کو مانا ہے، اور تینوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا اور رہنما مانا ہے۔ اور ہندوؤں کے دین کی اور ان کے مذہب کی اگر ذرا گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعض تعلیمات اور بعض قربانیوں کا تذکرہ ہمارے برادران وطن ہندوؤں کے نزدیک بھی وہ تعلیمات پائی جاتی ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اعزاز ہے کہ انہیں سب اپنا پیشوا مانتے ہیں اور سب انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کی نبوت کا کوئی انکار نہیں کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان چاہے جس پوزیشن میں بھی ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں بھی اور گھر کے باہر بھی ادب و احترام کے ساتھ انسانوں کے ساتھ پیش آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز، دعوت کی ابتدا اپنے گھر سے کی۔ اپنے والد کو بار بار کہا، یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اے میرے والد محترم، اے میرے ابو جان، اے میرے پیارے ابو، آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ جو بت نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں۔ والد بہت غصہ ہوتے تھے، بہت غصہ ہوتے تھے، اور آدر نے یہ بات کہی جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا۔ اے ابراہیم، اگر تم اپنی حرکت پر باقی رہو گے، تمہاری حرکتوں سے پتہ چلتا ہے کہ تم میرے معبودوں سے بیر رکھتے ہو، میرے معبودوں سے نفرت کرتے ہو۔ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے نفرت رکھتے ہو؟ لئن لم تنتہی، ابراہیم اگر تم بعد نہیں آتے ہو نا، لارجمنک، پتھر سے مار کر تجھے ہلاک کر دوں گا، وہجرنی ملیا، جاؤ کہیں چلے جاؤ، مجھے چھوڑ دو، میری نظروں سے غائب ہو جاؤ۔ اتنی سخت بات والد کہہ رہے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کا جو ادب و احترام ہوتا ہے اس میں کوئی کمی نہیں کی۔ انہوں نے گھر چھوڑنے کو گوارا کر لیا، گھر چھوڑ کے وہ چلے گئے، لیکن والد محترم کے ساتھ پورے ادب و احترام سے پیش آتے تھے۔ سیرت ابراہیمی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اگر ہمارے اپنوں میں کوئی اگر دین اسلام کو ماننے والا نہیں ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، تو غیر مسلم ہے، پھر بھی ہمیں ادب و احترام سے پیش آنا ہے۔ ہمیں اس کی عمر کا پاس و لحاظ رکھنا ہے، ہمیں اس کے رشتے کا پاس و لحاظ کرنا ہے، ہمیں سماج کے ماحول کا پاس و لحاظ کرنا ہے، اور ادب و احترام ہاتھ سے نہیں جانے دینا ہے۔ سیرت ابراہیمی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حکمت اور دانائی سے کام لینا چاہیے انسان۔ ہر جگہ علم کام نہیں کرتا ہے، یاد رکھیے گا۔ بعض جگہوں پر ٹیکٹس کام کرتی ہے، بعض جگہ پر کوئی ایسی حکمت کام کر جاتی ہے کہ انسان سوچتا رہ جائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا اور ان کے گھر والے یا محلے والے، خاندان والے میلے کے لیے جا رہے تھے، گھر والوں نے کہا کہ ابراہیم تم میلے کے لیے نہیں جاؤ گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بیمار ہوں، وہ نہیں گئے۔
اور ہوتا یہ تھا کہ میلے سے لوٹ کر جب لوگ آتے تھے تو سب سے پہلے اپنی مندر میں یا اپنے بتوں کے جا کے چڑھاوا چڑھایا کرتے تھے۔ ادھر لوگ میلے میں گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع اچھا دیکھا اور وہ گئے اور انہوں نے بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑی کو بڑے بت کی گردن میں لٹکا دیا۔ جب لوگ میلے سے واپس آئے اور دیکھا کہ سب بت ٹوٹے ہوئے ہیں اور بڑا بت کھڑا ہوا ہے، اس کے گردن میں کلہاڑی ہے، لوگوں نے کہا ہو نہ ہو ایک نوجوان ہے، ایک نوجوان ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، ہو نہ ہو یہ سب حرکتیں اسی نے کی ہوں۔ لوگ پہنچتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ان سے پوچھا جاتا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں توڑا ہے، یہ حکمت ہے سمجھانے کی پالیسی ہے، یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں توڑا ہے، انہوں نے کہا بڑے بت سے پوچھ لو وہ تمہیں بتا دیں گے۔ لوگوں نے کہا ابراہیم تم جانتے ہو کہ بت بولتے نہیں ہیں۔ فرمایا بولتے نہیں تو عبادت کیوں کرتے ہو؟ جو بولتا نہیں، سمجھتا نہیں، دیکھتا نہیں، تو آخر تم اس کی عبادت کیا کرتے ہو؟ جس کو خود پتہ نہیں کہ اس کے سامنے کوئی چیز رکھی جائے، کتا آ کے پیشاب کر دے، پیخانہ کر دے، مکھیاں آ کے پڑتی رہیں، جو خود اپنے جسم کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے، وہ کائنات اور مخلوق کی کیسے حفاظت کر سکتا ہے؟ یہ سمجھانے کا انداز ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت عام ہوتی ہے اور بادشاہ وقت نمرود کے پاس یہ بات پہنچتی ہے، ایک آدمی ہے جو اللہ کی دعوت دیتا ہے، ایک آدمی ہے جو نمرود کو رب نہیں مانتا ہے، وہ اللہ کی دعوت دیتا ہے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ تم کس رب کی دعوت دیتے ہو؟ سب سے بڑا معبود تمہیں ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے جلاتا بھی ہے۔ نمرود نے دو آدمیوں کو بلایا، ایک آدمی کو قتل کر دیا، ایک آدمی کو چھوڑ دیا اور کہا کہ دیکھو میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ بادشاہ تو ہے لیکن ہے بیوقوف، اصل میں یہ بادشاہ ہے، اس عہدہ مل گیا ہے، منصب مل گیا ہے، اس کے ہاتھ میں حکومت کی باگڈور ہے، لیکن عقل کے لحاظ سے یہ بیوقوف ہے پکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کو چھوڑ دینا جلانا نہیں کہا جاتا ہے، اور کسی کو آپ تلوار سے قتل کر دیں اسے فطری موت نہیں کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہنا چاہ رہے تھے وہ یہ کہ بغیر کسی سبب کے بھی اللہ موت دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے، ایک معدوم شے کو اللہ تعالیٰ وجود میں بخشتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کوئی بحث نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے۔ قرآن کریم نے کہا کہ جب نمرود نے یہ بات سنی فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر ہکا بکا رہ گیا، کافر ہکا بکا رہ گیا۔ اب جواب دوں تو کیا جواب دوں؟ فرمایا کہ تیرے اندر اگر شکتی ہے، طاقت ہے، قوت ہے تو تو سورج کو مغرب سے نکال دے، مشرق میں ڈبو دے، ہم تیری الوہیت کا اقرار کر لیں گے۔ لیکن وہ ہکا بکا رہ گیا۔ بتانا یہ کہ ہر جگہ دلیل سے اور ہر جگہ علم سے کام نہیں چلتا ہے، کبھی کبھی حکمت اختیار کرنی پڑتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر یہ کہتے کہ تم نے جو مارا ہے اسے مارنا نہیں کہتے ہیں، تم نے جو ایک آدمی کو چھوڑ دیا ہے اسے جلانا اور زندہ کرنا نہیں کہتے ہیں، اگر یہ بات ہوتی تو پھر جھگڑا شروع ہو جاتا، بات بڑھ جاتی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرے انداز سے سمجھایا۔ یہی معاملہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے بلایا اور فرعون نے ایک سوال کیا کہ موسیٰ ذرا یہ بتاؤ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى، تم کہتے ہو ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے اور جنت سے جہنم میں ہے، ذرا یہ بتاؤ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى، جو لوگ پہلی صدیوں میں گزر چکے وہ جنت میں گئے یا جہنم میں گئے، ذرا یہ بتاؤ۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ سب جنت پہ چلے گئے، فرعون یہ بول سکتا تھا کہ ہم لوگ انہی کے نقش قدم پر ہیں، اور اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے کہ سب لوگ جہنم میں گئے ہیں تو درباری چھوڑتے تو نہیں،
یقیناً سب حملہ کر دیتے کہ اچھا ہمارے باپ دادا کو جہنمی کہہ رہے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکمت سے کام لیا اور فرمایا علمها عند ربی۔ دیکھو بھائی، کون جنت کون جہنم چھوڑو، دنیا سے چلا گیا آدمی نا، علمها عند ربی، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، وہ جانتا ہے کس نے کون سے اعمال کیے اور کس نے کون سے اعمال کیے۔ اسے کہتے ہیں حکمت۔ سیرت ابراہیمی ہمیں دعوت میں، عملی زندگی میں، کردار میں، گفتار میں، سماجی معاملات میں، سیرت ابراہیمی ہمیں حکمت اور دانشمندی سکھاتی ہے۔ سیرت ابراہیمی ہمیں سکھاتی ہے کہ آپ جس پوزیشن میں بھی ہوں لیکن اپنے مشن کو، اپنے دعوت کو نہیں چھوڑنا ہے۔ آپ کو اپنی دعوت پر یقین ہونا چاہیے کہ میں جس چیز کا پیغام دے رہا ہوں وہ چیز برحق ہے، صحیح ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے مشن کی وجہ سے، دعوت کی وجہ سے اپنا گھر چھوڑنا پڑا، اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا، اور یہی نہیں بلکہ اللہ نے امتحان لیا اور یہاں تک کہا کہ اپنی اہلیہ اور اپنے لڑکے کو، اکلوتے لڑکے کو حجاز کے بے آب و گیا سرزمین میں چھوڑ آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ کے ہر حکم کو مانا، ہر طرح کی قربانی پیش کی۔ جب حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر حجاز کی مقدس جگہ میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام لوٹ رہے تھے، ان کی اہلیہ نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ میرے سرتاج مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں نہ کوئی چرند ہے نہ پرند ہے، یہاں نہ کوئی گھاس ہے نہ پھوس ہے، یہاں نہ کوئی عمارت ہے نہ اللہ کی مخلوق ہے، یہاں تو ریگستان ہی ریگستان ہے، یہاں کھانے کے لیے ایک نوالا نہیں ہے، پینے کے لیے ایک کپ ایک گلاس پانی نہیں ہے، آپ ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ ایک صنف نازک کو، اپنے معصوم بچے کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں، بار بار حضرت ہاجرہ علیہ السلام پوچھ رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ تب حضرت ہاجرہ کہتی ہے کیا اللہ نے اجازت دی ہے؟ فرمایا کہ ہاں، میرے رب کا یہ حکم ہے کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو، اپنی اہلیہ کو فلاں جگہ چھوڑ دو، اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ کہتی اذن لا یضیعنا، رب کا حکم ہے تو رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا، آپ رب کے حکم کو مانیے، آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ سیرت ابراہیمی بتاتی ہے حالات سخت سے سخت آ سکتے ہیں لیکن ہمیں اپنی دعوت، اپنے مشن، اپنے افکار، اپنے خیالات، اپنے دین سے ہمیں دستبردار نہیں ہونا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب بہت سارے مسائل پیش آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف صاف کہا کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، ہم تیرا انکار کرتے ہیں، ہمارے اور تم میں دوستی ہو ہی نہیں سکتی، تم کفر اور شرک کو ماننے والے ہو، میں ایک اللہ کی بات کرنے والے ہوں، تم اپنے آبا و اجداد کی روایتوں کو مانتے ہو، ہم آسمانی دین کو، وحی الہی کو مانتے ہیں۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، ہم نے تمہارا انکار کیا ہے، ہم میں اور تم میں دوستی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ ہے اپنی دعوت پر جمنا، اپنی قربانی پر جمنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں ایک بات اور بتاتی ہے، اور وہ یہ کہ ہمیں ہر حالت میں اپنے لیے بھی، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی، اپنے ملک کے لیے بھی اور عام انسانوں کے لیے بھی ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دو جگہ نہیں، متعدد جگہوں پہ قرآن کریم نے ان کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اپنے ملک کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ ہمارے ملک کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اپنے ملک والوں کے لیے روزی کی دعا کی، وارزق اہلہ من الثمرات من آمن
یہ شرط لگا دی تھی ابراہیم علیہ السلام نے کہ یہاں کے باشندوں کو روزی دیجئے جو ایمان لائے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے نہیں، ومن کفر، جو کافر ہوں گے میں ان کو بھی روزی دوں گا، اس لیے کہ میں سب کا رازق ہوں، میں سب کا رب ہوں۔ ایمان لانے والے کو بھی روزی دوں گا اور کفر کرنے والے کو بھی روزی دوں گا۔ ہاں حساب و کتاب مرنے کے بعد ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں مہمان نواز ہونا چاہیے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جو فرشتے جا رہے تھے اور درمیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں رکے تاکہ انہیں خوشخبری دے کہ آپ کے گھر ولادت ہونے والی ہے، جیسے وہ فرشتے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں پہچان نہیں سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً گھر میں گئے اور بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے۔ بیجلن حنیذ قرآن نے کہا ہے، بیجلن حنیذ، بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے اور ضیافت کی۔ بعد میں معلوم ہوا، انہوں نے بتایا کہ میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس ہم لوگ آئے ہیں، ان کے قوم پہ عذاب آنا ہے اور ہم فرشتے ہیں اور فرشتے کھاتے نہیں ہیں۔ قرآن کریم نے کہا هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا تمہارے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی بات پہنچی ہے؟ یہ میں نے آپ کو ایک جھلکیاں دکھائی اور میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کے واقعات میں غور و خوض کیجئے تو آپ کو بہت نصیحتیں ملیں گی۔ اس مختصر وقت میں تمام پیغامات تو بیان نہیں کیا جا سکتے، لیکن سیرت ابراہیمی سے ہمیں بہت سارے پیغامات ملتے ہیں۔ انہی پیغامات میں سے یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ سے کہا کہ ہمیں اپنی زندگی میں حکمت و دانائی کو اختیار کرنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی میں ادب و احترام کو اختیار کرنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی میں اپنی دعوت اور اپنے مشن سے کبھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم سبوں کے لیے دعائیں کریں، اپنے وطن کے لیے بھی، اپنی فیملی کے لیے بھی اور دیگر لوگوں کے لیے بھی۔ اسی طرح ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں مہمان نواز بھی ہونا چاہیے۔ بعض جگہوں پہ تو ایسا سابقہ پڑتا ہے، کیا بتاؤں، ایک جگہ پروگرام پہ گیا میں، تقریباً 6 گھنٹے ٹرین پر بیٹھ کے گیا اور جب اسٹیشن پہنچا تو بیچارے میزبان صاحب ایک تو کھڑے تھے، کہہ رہے تھے حضرت گاڑی آنے والی ہے، حضرت گاڑی آنے والی، تقریباً 1.5 گھنٹہ اسی طرح کھڑا رکھا، اب آ رہی حضرت گاڑی، اب آ رہی ہے۔ 6 گھنٹے ٹرین میں گئے، 1.5 گھنٹے کھڑا رکھا، 7.5 گھنٹے ہو گئے، جیسے لے کے وہاں جلسہ شروع تھا بیٹھا دیا اسٹیج پر، نہ کھانا نہ پینا۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ مستقل ناظم بنے، محتمم بنے، ناظم نبی بنے، محتمم نبی بنے، لیکن پھر بھی ذہن میں رہے کہ اسلام یہ سکھاتا ہے، ہمیں نبی کی سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں مہمان نواز ہونا چاہیے، ہمیں اکرام کرنا چاہیے، ہمیں مہمانوں کی تعظیم اور توقیر کرنی چاہیے۔ یہ انبیاء کرام کی سیرت کا خلاصہ کہا جائے یا یہ کہا جائے کہ ان سے جو نصیحتیں لی جا سکتی ہیں وہ میں نے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی۔ مزید غور و خوض کریں تو آپ کو اور بھی باتیں مل سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔